میں مانتی ہوں کہ کبھی کبھی آزمائش واقعی میں بہت سخت ہوتی ہے اور دل مایوسیوں میں گر جاتا ہے، مگر یہ بات یاد رکھیں کہ ایسے حالات انسان کو اپنے رب کے قریب کر دیتے ہیں، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی جان نہیں سکتا کہ آپ کے دل پر کیا بیت رہی ہے۔ آزمائش بہت سے نقاب الٹ دیتی ہے، کہیں پارسائی کا، کہیں صبر کا، کہیں ہلاک کا۔ کو کھرے سے الگ کرنے کا قدرت کا طریقہ یہی ہے، لیکن آزمائش کا نتیجہ ہر کوئی برداشت نہیں کر پاتا۔ کوئی بھی آزمائش خالی ہاتھ نہیں جاتی، انسان کو صلے کے ساتھ ساتھ اللہ کے ہاں مقبولیت کا درجہ بھی دلواتی ہے، دعا کا طریقہ بھی سکھا جاتی ہے، اور جو آزمائشیں اللہ اپنے بندے پر ڈالتا ہے وہ کہیں سے بھی خسارے میں نہیں جاتی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم تمہیں آزمائیں گے، کچھ کو خوف، بھوک اور مال و زندگی کی کمی سے پرکشش کریں گے، اور صابرین کو خوشخبری سنا دو۔ اللہ تعالیٰ انسان کو آزمائشوں کے ذریعے ان کی حقیقی قابلیتوں کو پہچاننے کا موقع دیتے ہیں۔ یہ آزمائشی عمل سے انسان کو خود کو بہتر سمجھنے اور اپنی کمزوریوں کو معلوم کرنے کا موقع ملتا ہے۔ اسلام میں صبر اور استقامت کو بہت اہمیت دی جاتی ہے۔ آزمائشوں اور دکھوں کے وقت ایک مسلمان کو صبر کرنا چاہیے اور خداوند کے حکم کا احترام کرتے ہوئے اس کے سامنے آنے والی مشکلات کو برداشت کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مخلصین کو آزمائشوں اور دکھوں کے بعد ثواب عطا کرتے ہیں۔ صبر کرنے والے اپنی آزمائشوں کے دل سے گزرنے والوں کو اللہ کی محبت اور قربانی کا وعدہ کیا گیا ہے۔ آزمائشوں اور دکھوں کو برداشت کرتے ہوئے ایک شخص اللہ کی رضا اور قربانی کی حالت میں اپنی ایمانی قوت کو بڑھاتا ہے۔ جب انسان مشکل وقت میں اللہ کو پکارتا ہے یا صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میرے بندوں سے میرے بارے میں پوچھا جائے تو بے شک میں نزدیک ہوں، میں تو سوال کرنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں، لہٰذا وہ میری دعوت کا جواب دیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ اللہ تعالیٰ تقوی والوں کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں اور ان کا جواب بھی دیتے ہیں۔ اور ایک اور جگہ پر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے کام کو آسان بنا دیتا ہے، کہ بے شک مشکل کے ساتھ آسانی بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ آزمائشوں کی وجہ سے انسان کو معلوم ہوتا ہے کہ کون آپس میں بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ وہ آزمائش کے ذریعے انسان کو پرکھتا ہے اور اس کے عملوں کو دیکھتا ہے۔ جو آپ کو پرکھتا ہے تاکہ دیکھ سکے کہ آپ میں سے کون بہتر عمل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ آزمائش سے صابر اور استقامت مند انسانوں کو برکتیں اور بہتریاں ملتی ہیں۔ آزمائش کے بعد اللہ تعالیٰ انسان کو آگاہ کرتے ہیں کہ کیا اس کی آزمائش میں وہ ناکام یا کامیاب رہا۔ سورہ انبیاء میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم تمہیں خیر اور شر کی آزمائش میں ڈالتے ہیں تاکہ ہمیں لگ جائے کہ کون تھوڑا سا کام کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آزمائشوں کے بعد تعلیم دیتا ہے اور آزمائشوں کے بعد تکبیر بھی دیتا ہے۔ جب تم پر مصیبتیں آئیں تو صبر کرو، اللہ کے ساتھ راضی رہو، کیونکہ اللہ صابرین کے ساتھ ہے۔ زندگی کی مشکلات امتحانات کے سوالات ہوتے ہیں، اور جو اللہ کا نام لینے سے پہلے حل کر لیے جائیں وہی کامیاب ہوتے ہیں۔ جب تم کسی مصیبت سے گزر رہے ہوتے ہو تو اللہ تمہارے ساتھ ہے اور وہ آسمانوں کا رب ہی ہے۔ جب اللہ کسی کو ٹھوکر لگاتا ہے تو وہ اس کے بھلے کے لیے ہی ہوتا ہے۔ جب تم پر مشکلات آتی ہیں تو اللہ تمہیں ایسی قوت دیتا ہے جو تم خود بھی نہیں جانتے۔ اسلامی نقطہ نظر سے جب اللہ کسی انسان کی آزمائش کو ختم کرتا ہے تو کچھ نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں، جیسے صبر اور تسلیم۔ جب شخص میں صبر اور اللہ کی رضا کے لیے تسلیم کی خصوصیات پیدا ہوتی ہیں تو وہ اپنی آزمائشوں کو برداشت کرتا ہے، اللہ کی رضا پر راضی رہتا ہے۔ اللہ کی مہربانی سے جب کسی کی آزمائش ختم ہوتی ہے
تو اس کو آسانی محسوس ہوتی ہے، اس کے لیے راہ ہلکا کھل جاتی ہے اور مسئلوں میں کمی محسوس ہونے لگتی ہے۔ جب اللہ کسی کی آزمائش کو ختم کرتا ہے تو اس کی دعاؤں کی قبولیت بڑھ جاتی ہے، وہ اللہ کی نگرانی اور مدد کا احساس کرتا ہے۔ خداوند اپنے بندوں کو آزمائش کے بعد رحمت اور برکت کا دستور دیتا ہے، ان کو اجر اور ثواب دیتا ہے اور ان کو نعمتوں سے نوازتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مشکلیں اس وقت آپ کو مکمل بناتی ہیں جب آپ مشکلوں کا سامنا کرتے ہیں۔ زندگی کے سفر میں مشکلات سے ڈرنے کی بجائے انہیں قبول کریں، کیونکہ مشکلیں ہی ہمیں تخلیق کرتی ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ صابرین کو خوشخبری دے دو کہ جب وہ مصیبت میں پڑتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو اللہ ہی کے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جائیں گے۔ حالات جتنے بھی آپ کے خلاف ہو جائیں، آپ کو اپنی دعائیں جتنی بھی بے فائدہ لگ رہی ہوں، مگر یاد رکھیں کہ اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ کیا آپ نہیں جانتے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے؟ چاہے مصیبت جتنی بھی بڑی ہے، آپ نے اپنے رب کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ اب تک ساری مصیبتوں سے وہی نکالتا آیا ہے نا، اب بھی وہی نکالے گا، وہی راستہ بنائے گا وہاں جہاں سارے راستے ختم ہو جائیں گے۔ اس دنیا میں بہت سی مشکلات ہیں، بہت سے غم، تکلیفیں اور پریشانیاں ہیں۔ انسان ان سب پر صبر کس طرح کرے، ان سب کو کیسے برداشت کرے؟ اسی صورت میں کہ وہ اپنے رب پر، اس کے وعدوں پر یقین رکھتے ہوئے اس دن کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھے اور اس کی مشکلات کو بھی سامنے رکھے اور اس کو سامنے رکھ کر زندگی کا ہر قدم اٹھائے۔ اپنے اندر ایک احساس پیدا کریں، بار بار خود کو یاد دلائیں کہ آزمائشیں ختم ہو جاتی ہیں، فرعون غرق ہو جاتے ہیں، سمندروں میں سے راستے نکل آتے ہیں، نجات مل جایا کرتی ہے۔ بس اہم یہ ہے کہ ہم اس امتحان سے کیسے نکلیں، پاس ہو کر یا فیل ہو کے۔ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہو، یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ جب ہم مشکل میں پڑتے ہیں تو بھاگ کے اللہ سے دعا کرتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فوراً سے ہمارا مسئلہ حل کر دیں۔ اگر ہمیں اللہ تعالیٰ سے اپنی دعا کے لیے فوری طور پر جواب چاہیے تو ہمیں بھی اپنے جواب کے ٹائم کو بدلنا ہوگا، اور ہمیں یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ نہ جانے اس وقت کن کن لوگوں پر اللہ کی آزمائش ہو، لیکن یقین کریں ایک بار آزمائش سے ہارنے کے بجائے اٹھنا سیکھو، خود کو مضبوط کر کے سب کچھ اللہ پر چھوڑ کر دیکھو، حقیقت کو تسلیم کر کے اللہ کے کن پر یقین رکھ کر توکل کر کے تو دیکھو۔ صبر کا گھونٹ کڑوا ضرور ہو سکتا ہے، لیکن اس کے بعد کتنی آسانیاں ہیں تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اسی لیے خود کو اللہ کی رضا میں راضی رکھنا سیکھو، اپنے آپ کو سمجھائیں کہ آزمائشوں نے تو ٹل ہی جانا ہے، مشکلات نے تو حل ہی ہو جانا ہے، تم جو مانگتے تھے وہ نہیں ملا تو اس سے بہتر مل جائے گا۔ زندگی کا ایک اصول ہے کہ وقت وہ بھی نہیں رہا تو یہ بھی چلا جانا ہے۔ زندگی کی الجھنوں میں پڑ کر ہی تو زندگی سلجھتی ہے، اس سے بڑھ کر اور کچھ سیکھنے کو نہیں آنا۔ آپ دیکھنا ایک صبح اچانک سے راستہ نکل آئے گا، وہی آپ کے لیے ایک دن اپنے پاس سے مدد بھیجے گا، ایک امید، ایک معجزہ۔ کچھ اچانک سے ہوگا اور مصیبت کے بادل پھٹ جائیں گے اور یہ آزمائش ایک دن خود ہی کھل جائے گی۔ کسی انسان کی آزمائش ختم کرنے کا حقیقی علم صرف اللہ کے پاس ہی ہوتا ہے، کیونکہ اللہ ہی سب سے زیادہ جاننے والا اور سب سے خوبصورت منصوبہ ساز ہے۔ جب بھی ہمیں مصیبتیں آتی ہیں تو ہمیں اللہ کی رضا کے ساتھ اپنی تقدیر کو قبول کرنا چاہیے اور صبر کے ساتھ ان کا سامنا بھی کرنا چاہیے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ آپ کو مشکلات سے نجات دے، آپ کی آزمائشوں کو آسان کرے اور آپ کو صبر اور ایمان کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔